السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آج وہ وقت آ چکا ہے کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں انسانیت ہار چکی ہے، پیسہ جیت گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے انسانیت مر گئی اور پیسہ جیت گیا، آباد ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک وقت وہ تھا جب امام کائنات حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود جنگ خندق کے موقع کو پر آپ کے ہاتھ میں کڑھال اور آپ زمین کھودنے میں لگے ہوئے ہیں۔ صرف آپ نے کارندوں کو نہیں کہا کہ تم کرو یہ کام، بلکہ آپ خود بھی پیش ہیں، آگے آگے ہیں۔ آج ہمارے پاکستان کے تاجر، یہ امراء، امیر لوگ کہاں ہیں؟ پیسہ تو بڑی مشکلوں سے نکل رہا ہے، وہ بھی جب اسلامی مذہبی دینی تنظیمیں ان کے گھر پر جا جا کر اور زور دے کر کے ان کو کچھ شرم و حیا دلا کر کے کچھ کہتے ہیں تو پھر کچھ پیسہ نکل جاتا ہے، ورنہ وہ آرام کی نیند سو رہے ہیں یہ تاجر لوگ اور وہ امیر کہ جن کو فکر نہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی، کہ جن کا گھر برباد ہو گیا، ان کا خاندان ختم ہو گیا، وہ لٹے پیٹے وہاں سے نکلے ہیں۔ ان کی کیفیات سے ان کے دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ اس سے بڑھ کر بدبختی اور بد نصیبی کیا ہوگی؟ دوسری طرف پھر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جب کرونا آیا 5 روپے کا ماسک 50 روپے پر پہنچ گیا۔ عید کا موقع آتا ہے، گاڑیوں کے، ٹرینوں کے، بسوں کے کرائے بڑھ جاتے ہیں، رکشوں کے، ٹیکسیوں کے، بسوں کے کرائے بڑھ جاتے ہیں، لوٹ مار مچائی ہوئی ہوتی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تمہیں پیسنجر تو اس موقع پہ زیادہ مل رہا ہے، سیل ویسے ہی تمہاری زیادہ ہو رہی ہے۔ دکان والے دیکھیں کہ وہاں 2000 کے سوٹ جو ہے وہ 4000 اور 5000 کا بیچ رہے ہیں عید کی وجہ سے، کہ لوگوں نے لینا تو لینا ہی ہے، لہذا لوٹو خوب ان کو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، سیل زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ نہ حکومت اس طرف توجہ دے رہی ہے اور نہ کلمہ پڑھ لینے والے مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے نہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر۔ ہماری سیل ویسے ہی زیادہ ہو رہی ہے، آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہم غریب کو مارنے کے لیے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تو اور جب پچھلی مرتبہ سیلاب آیا یہاں سندھ میں، تو وڈیرے نے کیا کیا؟ اس نے آٹے کی، گندم کی بوریاں وہاں پر لگا دی تاکہ پانی اس کی طرف نہ آ سکے اور دوسرے گاؤں میں چلا جائے، وہ ہلاک و تباہ و برباد ہوتے ہیں تو وہ ہو جائے، میں بچ جاؤں، میرا نقصان نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ کیفیت ہو اور پھر یہ کہنے والے کہتے ہیں یہ جی اللہ کا عذاب نہیں، یہ تو آزمائش ہے۔ آزمائش کے ساتھ ساتھ یقیناً یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی تم پر خوف طاری کر کے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوکا رکھ کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارا مال ہلاک و تباہ و برباد کر کے، وَالْأَنفُسِ، کبھی جانوں کی نقصان پہنچا کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھل فروٹ میوہ جات چھین کر کے۔ یہ آزمائشیں اللہ کا عذاب نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی ہلاکتیں، ہزاروں مکان تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔
یہ آزمائش یقیناً ہمارے لیے ہو سکتی ہے جو ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ یہ ہوا، کل تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں آیا ہے ان کے لیے عذاب ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، معافی مانگیے۔ اللہ نے خود فرما دیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ ہمارے ذکر سے روگردانی، ہمارے احکامات جو ہم نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے بتائے گئے، یہ ہمدردی کرنے کے بجائے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، اور حکومت بھی اس پر توجہ نہیں دے رہی، اور عوام جو ہے کلمہ پڑھ لینے والے، نمازیں پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے بھی، اور اس کے علاوہ اکثریت تو نمازیں نہیں پڑھتی، یہ سارے کے سارے مل کر کے عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ کس کس انداز سے ان کی جیبوں پر ڈاکے مار رہے ہیں، کس کس انداز سے۔ رب فرماتا ہے جب میرے ذکر سے روگردانی کی جائے گی تو پھر میں تمہیں عذاب دوں گا، میں تمہیں مشاکل اور مصائب میں گھیر دوں گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت کو میں تباہ و برباد کر دوں گا، تنگ کر دوں گا، اور روز قیامت اندھا کر کے اٹھائے گا رب العالمین۔ اب بندہ کہے گا یا اللہ میری تو بینائی تھی، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو جواب ملے گا کہ میری آیتیں آئی تھیں، میرے احکامات آئے تھے، تو نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو بھلا دیا، آج ہم اپنی رحمت سے تجھ کو بھلا دیا ہے۔ کیا حشر ہوگا وہاں پر؟ کبھی سوچا؟ مرنا ہر ایک نے ہے، لہذا امیر ہو، غریب ہو، چودھری ہو، نمبردار ہو، کوئی بھی ہو، حکومت ہو یا عوام ہو، ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنا جائزہ لینا ہوگا، کہاں کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ہم صحیح چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دے۔